اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو حکایات الاسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیسا تھا؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر بالکل مختصر انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ فاروقی دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پشت پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور آپ 27 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے بہت دعا فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر آپ کو گلے لگایا اور آپ کے سینہ مبارک پر دست نبوت پھیر کر دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینہ سے کینہ و عداوت کو نکال کر ایمان سے بھر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر مبارکباد دینے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کی شوکت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا اور آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا ہے، جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آ کر مجھے روک لے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آتا۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ غزوہ احد میں انتشار کے باوجود اپنا مورچہ نہیں چھوڑا۔ غزوہ خندق میں خندق کے ایک طرف کی حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ بعد ازاں بطور یادگار یہاں آپ کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ غزوہ بنی مستلق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام حالات دریافت کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے کفار پر دہشت طاری ہو گئی۔ غزوہ حدیبیہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغلوبانہ صلح پر راضی نہ ہوتے تھے، مگر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سر تسلیم خم کیا، اور جب سورت فتح نازل ہوئی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ سورت سنائی، کیونکہ اس میں بڑی خوشخبری اور فضیلت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تھی۔ غزوہ خیبر میں رات پہرے کے دوران ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سے حاصل شدہ معلومات ہی فتح خیبر کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئیں۔ غزوہ حنین میں مہاجرین صحابہ کی سرداری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت کی گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے
کعبہ میں عمرہ یا اعتکاف کی اجازت طلب کی تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جملہ کے عوض اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں خوش نہ ہوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و نفاق کے مقابلے میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور منافق کے مابین جھگڑا ہوا تو فیصلہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا مگر منافق نہ مانا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی نہیں مانتا، میرے لیے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی مواقع پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئیں۔ ازواج مطہرات کے پردے، اسیران بدر، مقام ابراہیم پر نماز، حرمت شراب، کسی کے گھر میں داخلہ سے پہلے اجازت، تطہیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اہم معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے، مشورہ اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان پر ایک مستقل ہم ویڈیو بنائیں گے۔ علماء اور فقہاء کے مطابق تقریباً 25 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئیں، انہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 مرفوع احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اسلامیہ پر متمکن ہوئے تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو مجھے اس پر برسر عام ٹوک دیا جائے۔ اپنے دور خلافت میں رات کو رعایا کے حالات سے آگہی کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق رات کو گشت کر رہے تھے کہ معلوم ہوا ایک اعرابی کی بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی عورت موجود نہیں جو اس کی مدد اور تیمارداری کر سکے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے الٹے پاؤں گھر آئے اور اپنی اہلیہ سیدہ ام کلثوم کو ساتھ لے کر اس اعرابی کی بیوی کے ہاں لے گئے، جنہوں نے کچھ دیر بعد خیمے کے اندر سے باہر کھڑے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی اعرابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امیر المؤمنین اپنی اہلیہ سمیت رات کو اس کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ کہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساس ذمہ داری اور خشیت الہی پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام کو باریک کپڑا پہننے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے اور دروازے پر دربان رکھنے سے سختی سے منع فرمایا۔ مختلف اوقات میں اپنے مقرر کردہ حکام کی جانچ پڑتال بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ملک شام تشریف لے گئے۔ اس وقت حاکم شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا اور دروازہ پر دربان بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے اور یہاں دشمن کے جاسوس بہت ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ دشمنوں پر رعب و دبدبا رہے
یہ جواب سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اپنے دور خلافت میں مصر، ایران، روم اور شام جیسے بڑے ملک فتح کیے۔ 1036 شہر مع ان کے مضافات فتح کیے۔ مفتوحہ جگہ پر فوراً مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 4000 مساجد عام نمازوں اور 900 مساجد نماز جمعہ کے لیے بنی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی دور فاروقی میں بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی حکم سے جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق فاتح بیت المقدس کا حلیہ آپ جیسا نہیں، لہذا آپ اسے فتح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں صورتحال لکھ بھیجی، اور پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس آمد پر چابیاں آپ کے حوالہ کی گئی، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کا حلیہ مبارک اپنی کتابوں کے مطابق پا لیا تھا۔ انہیں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مصر کے بعد ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اطلاع دی کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے اور لوگ ہر سال ایک خوب رو دوشیزہ کی بھینٹ چڑھاتے ہیں تو دریا میں پانی اتر آتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ایک خط تحریر فرما کر روانہ کیا کہ یہ خط دریا کی ریت میں دبا دیا جائے۔ جیسے ہی خط دبایا گیا تو دریائے نیل میں پانی چڑھ آیا، بلکہ پہلے سے 6 گنا زیادہ پانی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا مضمون یہ تھا: اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہتا رہے۔ کئی قرآنی وعدے اور خوشخبریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت میں پوری ہوئیں۔ فاروقی دور خلافت میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع رقبہ پر محیط تھی۔ پولیس کا محکمہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قائم فرمایا تھا۔ کئی علاقوں میں قرآن اور دینی مسائل کی تعلیمات کے لیے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء، حضرت سعد، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ 27 ذی الحجہ بروز بدھ ایک ایرانی مجوسی جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار اسلام کا یہ بطل جلیل 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روضہ نبوی میں نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبا دیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی ایک بہترین اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔